الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، گل باغی رسالت ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ وہ عمر جن کے عادا پیشیدہ سقر، وہ عمر جن کے عادا پیشیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبانی نبی ترجمانی نبی، ہم زبانی نبی ترجمانی نبی، جانو شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، گزشتہ بیان میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا، اور کچھ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی۔ آج کا بیان بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پاک کے بعد امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور حضور کی جانشینی اور نیابت کو اس طریقے سے ادا فرمایا کہ آج تاریخ میں حضرت فاروق اعظم کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ جس بندے سے چاہے کام لے، اور اللہ جس بندے کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس میں صفتیں، خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ کے صحابی ہیں کہ پوری امت میں حضرت ابوبکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد، اور حضرت ابوبکر کے بعد پوری امت میں سب سے بہتر حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اور احادیث میں کئی بار حضرت فاروق اعظم کا ذکر، اور قرآن کی کئی ایک آیات حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے اتری ہے۔ آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے الموافق رائے بالوحی والکتاب۔ جب وہ مشورہ دیتے تو ان کے مشورے پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کو نازل فرماتا تھا، ان کی بات کی اللہ تائید فرماتا۔ بلکہ 18ویں پارے کی کچھ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور انسان کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ، پھر اس سے نطفہ، پھر اس سے علقہ مضغہ، ایک پانی کے قطرے سے جمع ہوا خون، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کو انسانی شکل دے دی، اور اتنا بہتر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اس آیت پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سرکار صحابہ سے فرما رہے تھے کہ لکھو یہ آیت کریمہ،
ان میں فاروق اعظم بھی تھے، وہ لکھ رہے تھے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ پھر آخر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت کا لباس پہنا دیا، اور اتنا بڑا اچھا انسان اللہ نے بنا دیا ایک پانی کے قطرے سے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئیں اور حضرت فاروق اعظم بھی ان آیات کو نوٹ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو بے ساختہ حضرت فاروق اعظم کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یا رسول اللہ کتنا مبارک اور کتنا بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک برکتوں والا، پاک اور بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آقا فرماتے عمر نوٹ کرو، اس آیت کی آخری آیت یہی ہے، اس کی آخری آیت یہی ہے۔ یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے جو جملہ کہا ہے اسی جملے اسی الفاظ میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے مقام اور منصب دیا۔ سنیے، آج پوری دنیا میں فاروق اعظم کا نام ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلافت کا حق ادا کیا۔ اللہ آج کا یوروپین، آج کا دانشور جب فاروق اعظم کی زندگی اور حیات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر دنیا میں جمہوریت قائم کرنی ہے، دنیا میں اگر لوکتنتر اور ڈیموکریسی لانی ہے تو پھر کوئی نہ لا پائے گا۔ حضرت عمر کے رولز ڈالو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صفات اور کمالات دیے تھے۔ یوروپ کا دانشور کہتا ہے فاروق اعظم کے مشورے، ان کے رولز اور انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی ہے ان پر عمل کرو، خود بخود ملک میں امن، شانتی اور جمہوریت قائم ہو جائے گی۔ یہ جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں جتنے سال خلیفۃ المسلمین بنے اور اس طریقے سے نظام ملک چلایا۔ اللہ فاروق اعظم کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ جب کسی کو آپ کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتے، سی ایم مقرر کرتے، تو اس کا اثاثہ فاروق اعظم چیک کر لیتے۔ حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص کو بنایا اور دوسرے صحابہ کو الگ الگ صوبے کا، اسٹیٹس کا آپ گورنر و حاکم مقرر کرتے، ان کی فہرست لگا لیتے، اور سی ایم مقرر کرنے سے پہلے ان کے مال کا حساب لگاتے، فہرست لگاتے، کتنا مال ہے اس مال کے فہرست کو ضبط کرتے، محفوظ کر لیتے، اور پھر 1-2 سال کے بعد پھر اس کے مال کا اثاثہ لگاتے، بتاؤ کتنا ہے، کہاں سے آیا، اگر زیادہ ہوتا تو حساب کرتے کہ تیری تو کمائی گورنر بننے سے پہلے اتنی تھی، اور گورنر بننے کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اگر غلط طور پہ آیا ہے تو کوڑا مارا جاتا اور اس کو حکومت اور حاکم گورنری سے معزول کر دیتے کہ بتا یہ کہاں سے آیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے نظام عدل چلاتے، اور اس طریقے سے اپنے حاکم، اپنے گورنرز کو آپ تاکید فرماتے تھے، نصیحت کرتے، دیکھو اللہ کا ملک چلانا ہے، اس میں ظلم کی بنیاد اگر ڈالو گے تو ملک نہ چلے گا اور ملک تہش نہش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جب کسی آدمی کو مصر کا یا کہیں کا بھی گورنر بناتے، آپ بتاتے کہ دیکھو تمہیں زندگی ٹھاٹ باٹ کی نہیں رکھنی ہے، تم حاکم ہو، ہمیں اللہ نے پبلک کا غلام بنایا ہے، ان کا جو ہے خادم بنایا ہے، تو خادم ہی کی طرح گورنری کرنی ہے، سی ایم کے پد پر تمہیں بیٹھنا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم کسی کو بھی جو ہے گورنر مقرر کرنے سے پہلے تاکید فرماتے، ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کرے گا، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا، چاندی کی چمچی سے کھائے گا نہیں، اور اس طرح آپ انہیں حکومت کے لیے یہ قانون بناتے، دربان نہیں رکھے گا، اپنے محافظ کے اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھے گا، تو اپنی حفاظت اللہ پہ سونپ دے، تیرا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ساری چیزیں اس گورنر کو لکھ کے دیتے، اور
بتاتے کہ اس کو روزانہ ہفتے میں ایک مرتبہ کھول کے دیکھتا رہے کہ قانون کیا ہے، تاکہ تجھے یاد آتا رہے ترکی گھوڑے کی سواری نہیں کرنی ہے، پتلا لباس نہیں پہننا ہے، ریشم کو استعمال نہیں کرنا ہے، چاندی کی چمچی نہیں استعمال کرنی ہے، اعلیٰ قسم کا دسترخوان نہیں جو ہے استعمال کرنا ہے، اعلیٰ درجے کا کھانا تو ان کو استعمال نہیں کرنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے گارڈ مقرر نہیں کرنا ہے، سپاہی مقرر نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ صرف کہہ دیا قانون بنا دیا، 6 مہینے میں حضرت عمر ایک سپاہی کو جاسوس کے طور پر بھیجتے، جاؤ دیکھ کے آؤ قانون کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ مصر کے گورنر تھے حضرت ایاز بن غنم کو مصر کا گورنر فاروق اعظم نے مقرر کیا، اور پھر اس کی تفتیش کرتے رہے کہ گورنری کے رولز ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ پتہ چلا کہ ریشم کا کپڑا پہنا ہے، اور ریشم کا کپڑا انہوں نے پہنا تھا۔ پتہ چلا حضرت فاروق اعظم فوراً جو ہے اس کے پیچھے، گورنر کے پیچھے اپنا ایک آدمی لگایا، حاکم کے پیچھے ایک آدمی لگایا، اور مدینہ میں گورنر ایاز بن غنم کو حضرت فاروق اعظم نے بلایا، کہا تو جو ہے ریشم کا کپڑا پہنا اور لوگوں سے اپنی خدمت کرواتا تھا، دربان رکھتا تھا، یہ سی شکایتیں ملی ہے۔ سارے بھرے مجمع میں فاروق اعظم نے اس کو مصر کی گورنری سے معزول کیا اور استعفیٰ دلوایا، اور اس کو کمبل کا کرتا پہنایا، پھٹے پرانے کمبل کا کرتا پہنایا، کہ یہ پہن اور 10-15 بکریاں دے دے، اور کہا لے چرا، تو انسانوں پہ حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، تو بکریوں کیا ریوڑ چلا، بکریوں پہ حکومت کر، جانوروں کو سنبھال۔ اس کو فوراً معزول کر دیا۔ یعنی اس طرح آپ اپنا ملک چلاتے ہیں، ایک ایک گورنر کی پوری رپورٹ آپ کے پاس آتی ہے، جاسوسوں کو لگایا ہے، کوئی اللہ کے قانون کے خلاف کام نہ کرے۔ بلکہ ایک مصر ہی کا دوسرا گورنر تھا، اس کے بیٹے نے کسان کے بیٹے کو تماچا مار دیا تھا۔ کسان اپنے بیٹے کے جو ہے اس بات کے لیے فاروق اعظم کے پاس مدینے میں حکومت میں جو ہے اپیل دیتا ہے اور کیس دائر کرتا ہے کہ آپ نے جس کو مصر کا گورنر بنایا ہے اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو جو ہے تماچا مارا ہے، گھوڑے پہ جا رہا تھا اور بغیر کسی قصور کے اس کو مار دیا۔ حضرت فاروق اعظم فوراً مصر کے گورنر اور اس کے باپ کو مدینہ میں بلاتے ہیں، کٹہرا ہوتا ہے، عدلیہ قائم ہوتی ہے، سارے مدینہ واسیوں کو جمع کیا، صحابہ جمع ہیں، اور مصر کے گورنر اس کا بیٹا عدالت میں بیٹھا ہے، اور فاروق اعظم اس کسان اس کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اور فاروق اعظم کہتے ہیں لے کسان کا بیٹا تو بھی مصر کے گورنر کے بیٹے کو تماچا مار، تاکہ اسلام کا قصاص اور مساوات کے قانون پہ عمل ہو جائے۔ اللہ اللہ، یا کہتے ہیں کہ اس سے معافی مانگ لے تب جا کے، یعنی اس طریقے سے نظام ملک چلایا ہے۔ تو پھر اللہ اللہ، ایسا قانون، ایسا دستور تھا۔ جبلہ بن احم کا نام ملتا ہے تاریخ میں، ایک غسانی بادشاہ تھا، جبلہ بن احم غسانی۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج جو تھے وہ مدینہ اور آس پاس کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، اس قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے کچھ لوگوں نے ملک شام پر ایک جگہ بہت بڑا چشمہ تھا جس کو چشمہ غسان کہا جاتا تھا، وہاں پر قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگوں نے ڈیرا ڈالا، اور پھر وہاں ان کی تعداد بڑھتی گئی، آس پاس کے علاقوں کو اسی قبیلے والے آباد کرتے گئے، فتح کرتے گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک باقاعدہ اپنی سلطنت بنا لی، اور اس سلطنت کا نام سلطنت غسانیہ رکھا۔ اس کا پہلا بادشاہ جفنا تھا، اور آخری بادشاہ سلطنت غسانیہ کا جبلہ بن احم غسانی تھا، جو شروع ہی سے اسلام کا دشمن تھا، باوجود اس کے کہ اس کو اسلام کی خوبیاں پتہ تھی، مگر اسلام کا دشمن تھا۔ رسول پاک نے اسی کے پاس خط بھیجا تھا، اپنے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسول اللہ نے خط لے کر بھیجا تھا کہ جاؤ شام میں مملکت غسانیہ کا جو بادشاہ جبلہ بن احم غسانی ہے اس کو خط بھیجو۔ سرکار کا قاصد حضرت شجاع خط لے کر جب شام میں غسانی بادشاہ جبلہ بن احم کے پاس پہنچتے ہیں، رسول پاک نے لکھا تھا خط میں کہ اگر تو چاہتا ہے
کہ تیرا ملک سلامت رہے تو تو ایمان لے کے آ، ایمان لیا، یبقى ملکہ، تیرا ملک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، ایمان لیا۔ جب اس بادشاہ نے یہ خط پڑھا اندر سے آگ بگولا ہو گیا کہ میرے ملک کو کون تباہ کرے گا، چونکہ اس نے ایک باقاعدہ سلطنت بنا لی تھی، قیصر روم سے اس کے بہت سارے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے پاور بھی تھا کہ میرا ملک کون توڑے گا۔ رسول پاک نے خط میں لکھا تھا ایمان لیا، تیری سلطنت اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ غصہ ہو گیا کہ میری سلطنت کوئی توڑے گا کہ میں ابھی مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہاں تک کہ پھر اس نے خبر بھیجی مدینہ والوں کو کہ اپنی جو ہے فکر کرنا، میں کبھی بھی مدینہ و اہل مدینہ پہ حملہ کر سکتا ہوں۔ اس طرح خبر پہنچتی رہی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جب قاصد ملک شام خط دے کر واپس مدینہ میں آیا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کی باتیں سن کر فرمایا تھا کہ اس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا اس کی سلطنت کو۔ یہ زبان رسالت سے کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کے نکلا تھا۔ خیر پھر کسی بھی طریقے سے وہ کام میں مشغول رہا اور رسول پاک کے ظاہری زمانے میں وہ مدینہ پہ حملہ نہ کر سکا، مگر مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر تھا کہ کبھی بھی یہ آدمی حملہ کر دے گا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ خیر سرکار اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فاروق حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، اور جب فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو پھر اس کو برابر دیکھا کہ انصار بھی ایمان لے آئے تھے اور برابر اسلام پھیلتا رہا ہے، تو جبلہ بن احیم غسانی کو اسلام کی عظمتیں اور خوبیاں اس کے دل میں اتر گئی، اور فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں اس نے خط لکھا کہ عمر بن خطاب میں مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اتنی بڑی سلطنت اور ریاست کا بادشاہ ملک جبلہ بن احیم غسان جب فاروق اعظم کے پاس جو ہے اپنے سواروں کو لے کر ملک شام سے نکلا اور فاروق اعظم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ ابھی مدینہ کچھ دور ہی تھا، اس نے اپنے 200 سوار اور ان 200 سوار جن کے پاس اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنی ہے اور جو ہے بڑی اعلیٰ قسم کی جھولیں اور زین لگائی ہے، اور سواروں کو بڑا سجا بجا کے فاروق اعظم کے پاس بھیجا اپنی شان دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ اور اس نے ایک تاج پہنا، جو تاج ماریا ملکہ جو تھی، جو سارے غسانیوں کی دادی کہا جاتا ہے، اس کے پاس 2 بالیاں تھی، ان دونوں بالیوں میں ایک بہت قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے، اور اسی یعنی غسانی قبیلہ اور غسانی لوگوں کی ماں دادی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو وہ ماریا کے نام سے یاد کرتے تھے، اس کے پاس 2 بالیاں تھی جس میں سچے موتی لگے ہوئے تھے، اور وراثت اور پرمپراگت کے طور پر بادشاہ غسانی ان بالیوں کی بڑی عزت کرتے تھے، اپنے تاج میں لگایا کرتے تھے، اور ان ہیروں ان بالیوں کو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بھی مدینہ انٹر ہونے سے پہلے وہ تاج پہنا اور اس تاج میں 2 بالیاں لگائی، اپنے 200 سوار پہلے مدینہ میں بھیج دیے، بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، ان کے گلے میں سونے کی زنجیریں لگی ہیں سواریوں کے گلے میں، یعنی دکھانے کے لیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں اور اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں۔ اب جب اتنا بڑا بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کی سلطنت بھی اسلام قبول کرے گی اور ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، تو پھر اس کے استقبال کے لیے فاروق اعظم نے بھی اپنے بہت سارے سواروں کو مدینہ کے باہر بھیج دیا، اور جب مدینہ والوں کو خبر ملی کہ غسانی بادشاہ جبلہ بن احیم وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ وہ جو ہمیشہ اسلام کا دشمن تھا آج وہ مصطفیٰ کے دین میں داخل ہونے والا ہے۔ سب لوگ خوش ہو رہے تھے۔ فاروق اعظم کے پاس جبلہ بن احیم غسانی آیا، ایمان بھی لے آیا، اور لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی دوران حج کا مہینہ آ گیا، حضرت فاروق اعظم حج کے لیے نکلے تو جبلہ بن احیم غسانی بھی فاروق اعظم کے ساتھ مکہ میں حج کے لیے نکلا۔ خیر خوشی کا ماحول تھا، ابھی تک اس کے لشکر سپاہی کیا اس کا دبدبا تھا، اللہ اللہ، مگر اسلام کی خوبیاں اس کے دل میں آ گئی، ایمان قبول کیا، اسلام لے آیا، اور فاروق اعظم کے ساتھ مکہ گیا، حج کیا، اور دوران طواف کر ہی رہا تھا کہ اچانک
ایک کسان قبیلہ بنو فزارہ کا آدمی، ایک کسان جو بہت نچلے درجے کا غریب آدمی تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور جبلہ بن ایم غسانی چونکہ بادشاہ تھا، اپنے تکبرانہ مزاج اس کا ہوتا تھا، تو اس کی لنگی جو تھی وہ بہت نیچے تھی، اور تکبر کے طور پہ لنگی نیچے پہنا کرتے تھے بادشاہ، وہ نیچے لنگی پہنا ہوا تھا، اس کا کنارہ زمین سے گھسک رہا تھا۔ اسی حال میں جبلہ بن احم غسانی طواف کر رہا ہے، اور قبیلہ بنو فزارہ کا ایک آدمی، اس کا پاؤں بادشاہ کی لنگی پہ آ گیا، اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے بادشاہ کی لنگی گر گئی۔ اس کو غصہ آیا جبلہ بن احم غسانی کو، ایک زوردار زناٹے دار تماچا اس نے اس قبیلے بنو فزارہ کے آدمی اس کسان کو لگا دیا۔ جب اس نے تماچا لگایا، اسی کسان غریب آدمی نے یہ مقدمہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں دائر کیا۔ فاروق اعظم نے عدالت قائم کی، کورٹ بلائی اور سب کو جمع کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سنو، تم نے اس کو تھپڑ مارا؟ کہا میں نے تھپڑ مارا، اس نے میری لنگی پہ پیر رکھیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں دوران طواف بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہاری لنگی پہ آ گیا، مگر اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ تم اسے تھپڑ مارو۔ وہ کہتا ہے تو کیا کرو گے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اب یا تو تم اس سے معافی لے لو یا یہ تجھے معاف کر دے۔ اگر یہ تجھے معاف نہیں کرتا تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے تھپڑ مارے گا؟ کتنی بڑی ریاست کا بادشاہ، کتنی بڑی مملکت کا بادشاہ اور کنگ ہو کا کچھ بھی ہو، اسلام مساوات چاہتا ہے، اسلام برابری چاہتا ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا سب کو اسلام نے ایک سب پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک بادشاہ بڑا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک رعایا بڑی نہیں ہے۔ اسلام نے قانون بتایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک وہ بہت بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف جس کے دل میں زیادہ ہے۔ اسلام کی یہی خوبیاں ہے، اسلام سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام برابری کا درس دیتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے۔ یا تو یہ قبیلہ بنو فزارہ کا آدمی تجھے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر یہ معاف نہیں کرتا تو قانون اسلام کا یہ ہے کہ یہ کسان کا بیٹا تجھے تھپڑ مارے گا۔ وہ کہتا ہے اگر میں اس پہ راضی نہ ہوا تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں تو جبرن تم سے یہ کام کروایا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قانون سنا دیتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا تب تم اسلام سے نکل جاؤں گا۔ فاروق اعظم کہتے پھر اگر اسلام سے نکل گیا تو پھر اسلام سے نکلنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، تب تو پھر مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، تب تو عمر تجھے قتل کروا دے گا۔ یہاں تک کہ اتنی باتیں ہوئی، وہ کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ ایک رات سوچنے کا موقع دیا گیا، رات ہی میں وہ بادشاہ جبلہ بن احم غسانی اپنے سواروں کو لے کر مکہ سے نکلا اور پھر ملک شام یا کسی روم میں جا کر پھر وہ اسلام سے پھر گیا اور نصرانی ہو کر اس کا خاتمہ ہوا۔ یعنی بتائیے اتنا بڑا بادشاہ تھا مگر رعایت نہیں کی گئی۔ آج اگر رعایت کی جائے گی تو کل پھر کوئی مالدار کے لیے دروازہ کھل جائے گا، پھر کسی بادشاہ کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اسلام سب کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ، اسلام میں مساوات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ قرآن اترتا ہے، اللہ نے صاف فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بس انہی خوبیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عمر کا ایسا روب و دبدبا ڈالا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب عمر سے کام لیا، آدھی دنیا پہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پھیلایا۔ اس طرح انصاف کرتے ہیں، اس طرح عدل کرتے ہیں کہ زمین کو انصاف سے بھر دیا، شیر اور بکریاں ساتھ میں اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ پوری زمین پہ ایسا انصاف پھیلا دیا کہ اب قیامت تک جب انصاف کا ذکر آئے گا دلیل میں فاروق اعظم کی زندگی کو پیش کیا جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک ہے۔ اس کی جو ہے بے شمار ایسے واقعات، مگر ایسا نہیں کہ اتنے آدھی دنیا اللہ تعالیٰ نے عمر کے قبضے میں کر دی ہے، نہیں، بلکہ اس ساری چیزوں کے باوجود
خود کا حال تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں فاروق اعظم کو تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں عمر تاخیر کیوں ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ایک ہی چادر پہننے کے لیے آخری وقت میں میری بیوی نے دھویا تھا، وہ چادر سوکھی نہیں تھی، سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا جس کو اللہ نے دے دی ہے، اگر چاہتا تو چاندی کا گدا، چاندی کے تخت پر بیٹھتا، اگر چاہتا تو سونے کی جو ایک کرسی پر بیٹھتے، اگر چاہتے تو سونے چاندی کے برتن پہ کھانا کھاتے، یہ سارا بیت المال کا دروازہ کھول دیتے اپنے لیے، مگر نہیں، اتنے بڑے امیر المومنین ہے، مگر اللہ جب عمر کے جسم پہ جو چادر پہنی ہے، جو عمر کے جسم پہ کرتا پہنا ہے، اس کرتے پر جب صحابی گنتا ہے 18 جگہ پر پیوند لگا ہوتا ہے، 18 جگہ پر اس لنگی میں 17 جگہ پر پیوند لگے ہیں۔ یہ عمر ہے جس کو پہننے کے لیے گھر میں ایک ہی چادر ہے، وہ دھو دے تو عمر کے جسم پہ دوسرا لباس نہ رہے، وہ سوکھے تب جا کے عمر وہ چادر پہنتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، مگر سادگی دیکھیے فاروق اعظم کے، بس وہی خلوص تھا۔ عمر کہتے تھے کہ بس یہی خلوص میرے مصطفیٰ جان رحمت کو پسند تھا، یہ فقر یہ سادگی مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہے۔ عمر نرم گدوں کا خواہش مند نہیں ہے، عمر چاندی کے تخت پر بیٹھنے کا خواہش نہیں ہے، عمر کے ہاتھ میں وہی کوڑا ہے۔ کبھی فاروق اعظم نے اتنے زمانوں تک خلافت کیے، مگر کبھی بھی حضرت عمر نے اپنے لیے بہتر تکیہ نہیں بنایا کہ آج عمر اس تکیے پہ سوئے گا، وہی کھجوروں کی کھالیں بھر دیتے تھے اور اسی کو جو ہے تکیہ بناتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی جسم میں زیادہ تھکاوٹ ہوتی تب جا کے عمر وہ تکیہ استعمال کرتے، ورنہ راوی لکھتے ہیں حضرت عمر نے کبھی بھی تکیہ استعمال نہ کیا، اپنے ہاتھ ہی کو تکیہ بناتے، اور جس طرح رسول پاک سویا کرتے تھے اسی طرح دائیں کروٹ پہ فاروق اعظم سوتے ہیں، ہمیشہ ایک معمولی چٹائی پہ سوتے رہے۔ یعنی یہ سادگی، یہ جو ہے ان کا خلوص اور اس طرح فقر تھا، اسی بنیاد سے کہ کبھی اعلیٰ لباس نہ پہنا، کبھی جو ہے اعلیٰ قسم کے جو ہے کھانے نہ کھائے، اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبہ ایسا جناب عمر کا دیا تھا۔ روم کے بادشاہ میں جب قاصد جاتا اور بادشاہ روم کے سامنے جب وہ قاصد فاروق کوئی خط پڑھتا اور اس خط میں جب عمر کا نام آ جاتا تو نام کا دبدبہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی قاصد خط پڑھتے پڑھتے عمر کے نام پہ پہنچتا، بادشاہ کے محل میں زلزلہ آتا اور جھومر بادشاہ کے محل کا ٹوٹ کے زمین پہ گر جایا کرتا تھا۔ یہ دم اور یہ دبدبا تھا اور بادشاہ نیند سے اٹھ جاتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ نے کبھی فاروق اعظم کو نہیں دیکھا، مگر آدھی رات کو بادشاہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا تھا بچاؤ عمر آ گئے، بچاؤ عمر آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چشم باطل پہ آیا جوہر ایمان کر دے، دے کے ذروں کو دلا مہر درخشاں کر دے، ہے محبت میں وہ تاثیر بنے سنگ بھی ماں، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ یہ دبا دوا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصب مدینہ پوری دنیا میں ایسا روب جناب عمر کا قائم کیا تھا۔ جب بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، اللہ نے وہ سنہرا موقع بھی جناب عمر کے ہاتھوں ہی عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سنہرا موقع بھی عطا فرمایا۔ بیت المقدس پہ جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، حضرت خالد ابن ولید گئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح گئے ہیں، بیت المقدس فتح کر لیا جائے، مگر بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، ان کے پاس سوار زیادہ ہے، ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں۔ کئی بار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، کئی مہینوں تک ملک شام فلسطین میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح، حضرت خالد ابن ولید اپنے سپاہیوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہیں، مگر بیت المقدس سے یہودیوں سے فتح نہیں ہو رہا ہے، ہم سے یہودیوں کے ہاتھ سے ہم چھین نہیں پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی مہینوں تک مجاہدین اسلام فلسطین میں رہے اور فکر میں تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح، حضرت خالد ابن ولید کے کیا کیا جائے، کیسے بیت المقدس فتح ہوگا۔ اور دوسری طرف یہودیوں اس کے سارے پادری لوگ جمع ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، جب تک فتح کریں گے نہیں تب تک بیت المقدس چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیا کیا جائے کہ ان کو جو ہے اس طرح جنگ میں تو ان سے جیتنا بہت مشکل ہے، کیا کیا جائے۔ دیکھیے دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی سازش ہے اور دنیا میں انسان کے قبضے
کمزوری بھی رہی ہے. دولت، شباب، کباب و حسن انسان کی کمزوری ہے. حسن کو دیکھ کر اچھا اچھا آدمی پانی ہو جاتا ہے. کباب و شباب کو دیکھ کر اچھا اچھا آدمی پانی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، یہودیوں سوچا کہ یہ کتنے مہینوں سے مجاہدین اسلام اپنی بیویوں سے دور ہے. ظاہر ہے ان کے دل میں جذبہ ہوگا، اپنی بیویوں سے ملنے کا ارمان تو ہوتا ہوگا. صبح جب مجاہدین کا قافلہ نکلتا ہے، یہودیوں نے جو ہے یہ سازش کی، یہی جہاں سے مجاہدین اسلام گزرتے ہیں حسین شہزادی، حسین یہودی عورتوں کو راستے میں کھڑا کر دو اور ان کے راستے میں دولت کا انبار لگا دو. پیسہ دیکھ کر تو اچھا اچھا آدمی پگھل جاتا ہے، عورت کا حسن دیکھ کر تو اچھے اچھے آدمیوں کو پانی آ جایا کرتا ہے. صبح جب مجاہدین اسلام جس راستے سے گزرتے ہیں، یہودیوں نے دولت کے جو ہے انبار اس جگہ پہ لگا ڈالے، اور جہاں مجاہدین اسلام گزرتے ہیں بیت المقدس میں، اس جگہ پر انہوں نے حسین یہودی عورتوں کو کھڑا کر دیا. وہ عورتیں ان مجاہدین کو لبھائیں گی. اللہ اللہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت خالد ابن ولید ہیں، اور پیچھے مجاہدین کسی جگہ جا رہے ہیں، یا تو نماز کے لیے کسی کام سے جا رہے تھے. سارا مجاہدین کا دستہ آگے ہے، اور دیکھا یہودیوں نے ان حسین قطاروں کو لگا دیا ہے اور دولت کا انبار لگا دیا ہے، اور دیکھا کہ حسین عورتوں کی قطار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر ان عورتوں پہ پڑے. وہ تو صحابہ مجاہدین اسلام تھے. اللہ اللہ، سپہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک نعرہ لگاتے ہیں، خبردار پاس شریعت رہے، خبردار مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو ہاتھ سے نہ چھوٹا جائے. اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، وہ سارے مجاہدین گزر جاتے ہیں. کسی نے ترکھی نظر سے بھی حسینوں کی قطار پہ نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اور دولت کے انبار کو اپنے قدموں سے ایسے روندتے چلے جاتے ہیں جیسے باد مخالف ایک تند ہوا بغیر کچھ دیکھے خش و خاشاک بہا لے جاتی ہے. نہ کسی کو دیکھا، نہ دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. یہی وہ شانتی مجاہدین اسلام کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اس طرح گزر جاتے ہیں. کسی نے ان کو اتنا بتائیے کئی مہینوں سے اپنی عورتوں سے دور ہے، کوئی مجاہد ایک ترکی نظر سے تو ان حسینوں کی قطار پہ دیکھتا، مگر سپہ سالار کا ایک اعلان تھا، خبردار پاس شریعت رہے. اس طرح نظریں جھکا کے گزر گئے. کیسے دیکھیں گے یہ لوگ؟ ارے جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا چہرہ بس گیا ہو، جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا حسن بس گیا ہو. کسی نے کہا تھا کہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن جس نے ایک بار دیکھ لیا، پھر دنیا کا حسن اس کے سامنے، دنیا کے سارے حسن پھیکے پڑ جائیں گے. حوروں پہ نظر نہ ڈالے شیدا تیرا، حوروں پہ نظر نہ ڈالے شیدا تیرا، آزمایا ہے یگانہ ہے دیوانہ تیرا. میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے. اللہ اللہ، جب دیکھا اور یہودی لوگوں نے بھی دیکھا کہ اب یہ مجاہدین جب تک فتح نہ کر لیں گے تب تک یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. ایک پادری ابو عبیدہ ابن جراح کو رات میں بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بہت حملہ کر چکے اور ہمارے پاس بھی ہتھیار، ساز و سامان، ہر طرح کی چیزیں ہیں، اور بیت المقدس تو تم سے فتح ہو نہیں رہا ہے، مسجد اقصی تم سے فتح نہیں ہو رہی ہے. اب جو ہے بہتر ہے کہ تم اب حملہ کرو گے، تمہاری بھی کچھ جانے جائے گی، ہماری بھی کچھ جانے جائے گی. بہتر ہے کہ تم ایسا کرو، تمہارے جو امیر ہیں جس کو تم عمر بن خطاب فاروق اعظم کہتے ہو، انہیں بلا لو، ان سے وارتالاب کریں، چرچا وچار نہ کریں، اس کے بعد کچھ دیکھیں گے. اللہ اللہ، فاروق اعظم کو بلاؤ. جب پادری نے کہا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح راضی ہو گئے. جب عمر آ جائیں گے تو سارا معاملہ ہی حل ہو جانا ہے. فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے امیر المومنین فاروق اعظم کو مدینہ میں خط لکھا ہے، حضور یہاں بیت المقدس کے پادری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حضور فوراً آپ مسجد فلسطین آ جائیے، جو ہے بیت المقدس تشریف لے آئیے. وہ خط جیسے ہی پہنچتا ہے فاروق اعظم نے پڑھا، فوراً اپنے غلام کو لیا، مدینہ چھوڑا، اور جیسے مدینہ چھوڑتے ہیں ایک غلام فاروق اعظم نے لیا، اور غلام سے حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا لمبا سفر کرنا ہے، کئی میل کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اتنا لمبا
लंबा सफर करना है, तोशा भी साथ में है, खाना पीना भी साथ में है, हम दो हैं, इतना जब लंबा सफर तय करना है, फारूक आजम कहते हैं कुछ मील तक मैं चलूंगा और मैं जो है ऊंट पर बैठूंगा और तुम ऊंट की नकील पकड़ के चलाते रहोगे, फिर जब उस रास्ता कट जाएगा फिर तू बैठेगा और मैं ऊंट की नकील पकड़ के चलाऊंगा। गुलाम कहते हैं हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन है, मैं बैठूं ऊंट पर और आप ऊंट की नकील पकड़ के चलाएं, ये नहीं होगा। फारूक आजम कहते हैं यही होना है, इस्लाम यही चाहता है, मुस्तफा की मसावत ने यही पैगाम दिया है, कुछ किलोमीटर तक मैं बैठूं, तू ऊंट को चलाएगा, फिर जब तू थक जाएगा तू ऊंट पे बैठेगा, मैं ऊंट को चलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, ये इंसाफ का दर्स जनाब उमर ने दिया है। ऐसे ही करते रहे यहां तक के इसी तरह चलते चलते अल्लाह का करना कि जब बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल करीब आ गया, फिलिस्तीन जब बिल्कुल करीब आ गया तो क्या देखा, ऊंट पे बैठने की बारी गुलाम की है और चलाने की बारी फारूक आजम की है। अल्लाह, खत जो है एक कासिद भेजा का यहाँ पे आ गए हैं, फौरन अबू उबैदा इब्न जर्राह कुछ बैतुल मुक़द्दस से कुछ फासलों पहले हजरत उमर का इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ ले गए। सिपह सालार हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। देखा इतना लंबा सफर करके आए हैं, अल्लाह अल्लाह, और जानते थे उमर का अदल क्या है। ऊंट गुलाम, जो ऊंट पर जो है गुलाम बैठा है, ऊंट पर जो है आपका खादिम बैठा है और ऊंट की नकील फारूक आजम पकड़ के चला। अब इतना लंबा सफर तय किया था, मुसलसल सफर की वजह से हजरत उमर के बाल उलझ गए थे, उनके जिस्म मुसलसल सफर की वजह से उनका जिस्म जो है गर्द आलूद हो गया था और चेहरे पर जो है धूल थी। इस तरह अब इतने बड़े मैटर पे बात करने जाना है, इतना बड़ा यहूदी, दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी, सबसे बड़ा पादरी बैतुल मुक़द्दस में था, इतने बड़े पादरी से बात करना है और इतने बड़े मैटर पे बात करनी है, बैतुल मुक़द्दस का सवाल है, इतना बड़ा, कितना बड़ा जो है मैटर है। जाहिर बात है हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह आते हैं, हजरत फारूक आजम से कहते हैं हुजूर इतने बड़े पादरी से बात करना है, बेहतर है कि आप गुस्ल फरमा लें, लिबास तब्दील फरमा लें, बड़े बड़े लोगों से बात करनी है तो फिर इस तरह शायान शान आप उनसे बात करें, आप गुस्ल फरमा लें, आप कपड़ा बेहतर तब्दील फरमा लें ताकि शायान शान उन लोगों से बात की जाए। इतना कहना था। हजरत फारूक आजम जलाल में आते हैं, कहते चुप हो जा अबू उबैदा, तुझे मालूम नहीं है नहना कौमन अज़ल्ला आज़्ज़नल्लाहु ताला बिल इस्लाम, हम जलील लोग थे, इस्लाम ने हमें इज्जत का ताज पहनाया है, इस्लाम ने हमें इज्जत की कुर्सी पर बिठाया है। हमारी इज्जत लिबास से नहीं है, हमारी इज्जत चेहरे से नहीं है, हमारी इज्जत बालों में कंघी लगाने से नहीं है, हम जलील कौम थे, इस्लाम ने इज्जत का मकाम दिया, पैगंबर आजम की मोहब्बत ने इज्जत का मकाम दिया। हमारा जो है इज्जत हमारी लिबास से अल्लाह ने नहीं रखी है, महबूब की मोहब्बत में रखी है, इस्लाम पे अमल करने की वजह से रखी है। लिहाजा आज के बाद कभी लिबास में इज्जत तलाश मत करना, आज के बाद चेहरे में कभी इज्जत तलाश मत करना, लिबास रहे कैसा, अगर इस्लाम तेरे दिल में है तो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है, तो मोहम्मद के नजदीक इज्जत वाला है। हम जलील थे, इस्लाम ने इज्जत की जगह पे हमें बिठाया है, इसलिए कभी भी लिबास में इज्जत तलाश मत करना। और जिन लोगों ने लिबास में इज्जत तलाश किया है अल्लाह ने जलील करके रख दिया, जिन्होंने खूबसूरती में इज्जत को तलाश किया है अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जलील करके रख दिया, जिन्होंने कुर्सी की बुनियाद पे इज्जत हासिल की है अल्लाह ताला ने तख्त छीन कर नमरूद जैसा हाल कर दिया है, फिरौन जैसा उनका हाल कर दिया है। जिन लोगों के लिबास और जिन लोगों ने दौलत और लियार में इज्जत को तलाश किया है अल्लाह ने उन्हें जलील करके रखा है, और जिन्होंने इस्लाम में इज्जत को तलाश किया है आज वो उम्र 1400 साल से चमक रहा है, आज अबू उबैदा इब्न जर्राह 1400 साल से चमक रहा है। जिन्होंने पैगंबर आजम की तालीम में इज्जत को तलाश किया था सदियां हो गई, आज वो आसमान के सितारों से ज्यादा चमकते दिखाई दे रहे हैं और उनकी जिंदगी लोगों के लिए हिदायत फराहम कर रही है। इसलिए हजरत अबू उबैदा कहते हैं, हजरत अबू उबैदा से उमर कहता है, अय अबू उबैदा आज के बाद कभी बात मत करना, हम लोगों ने लिबास में इज्जत तलाश किया है,
ہمارا وقار کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں نے اچھے چہرے میں عزتیں تلاش کی ہیں. اچھا دیکھو تو عزت ہوگی. یاد رکھیے جو لباس میں عزتیں تلاش کرتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. جو چہرے میں عزتیں تلاش کرتا ہے اللہ ایک دن اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے. جو دولت میں عزتیں تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ میں کٹورا اور کاسا دے دیتا ہے. جو حسن میں عزتیں تلاش کرتا ہے اللہ ایک نہ ایک دن اس کے حسن کو زائل کر دیتا ہے. عزت اسلام میں تلاش کرو. عزت اللہ کی سجدے میں تلاش کرو. عزت مصطفیٰ کی سنتوں میں تلاش کرو. جو جس قدر اسلام پہ عمل کرتا جائے گا نہ پہنے اچھا لباس نہ اس کا چہرہ زیادہ اچھا ہو مگر اللہ اسی کو دنیا میں ہر جانب عزتیں عطا کرتا جائے گا. اس لیے عزتیں اسلام میں تلاش کی جاتی ہے. خیر حضرت فاروق اعظم اسی لباس میں گئے ہیں اور سارے پادری اوپر چڑھ گئے. دیکھے تو صحیح جن کا روب و دبدبا ہے وہ عمر کیسے ہیں, جن کا روب و دبدبا ہے کیسے ہیں وہ عمر. سارے پادری بیت المقدس کی چھت پہ چڑھ گئے اور دیکھا حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں. ایک آدمی بولتا ہے یہ عمر ہے, کالا کلوٹا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بال الجھے ہیں, یہ عمر ہے. ایک پادری زوردار تھپڑ مارتا ہے. توریت اور اگلی کتاب میں سے کسی کتاب کو کھولتا ہے. بے وقوف جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ عمر نہیں ہے, جو اونٹ چلا رہا ہے وہ عمر بن خطاب ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے, کہ بس یہی اسلام ہے, یہی پیغمبر اعظم کی تعلیم ہے. کتاب کھولتا ہے پادری اور کہتا دیکھ اگلے لوگوں نے ہمارے پروجوں نے کتابوں میں لکھا ہے ایک ایسا آدمی جب بیت المقدس کو فتح کرنے آئے کہ جو اونٹ چلا رہا ہو اور اونٹ پہ اس کا غلام بیٹھا ہو, اس کا یہ حلیہ ہو. ہمارے اگلے پروجوں نے لکھا ہے اگر ایسا آدمی بیت المقدس فتح کرنے آئے تو پھر لڑنا تمہاری بے وقوفی ہوگی, جنگ کرنا تمہاری بے وقوفی ہوگی. اگر اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاؤ, اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچاؤ, تو پھر اگر ایسا آدمی جو بیت المقدس فتح کرنے آیا ہے تو پھر انہیں لڑنا نہیں ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں انہیں سپرد کر دینا, اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. دیکھ ہمارے اگلے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. اللہ اللہ فاروق اعظم آئے, بات ہوتی ہے کیا بات ہوگی, نہ لڑایا نہ کسی جگہ زیادہ جنگ ہوئی نہ کوئی بڑی بات ہوئی. جیسے ہی ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں بغیر لمبی گفتگو کے وہ پادری بیت المقدس کی ساری چابیاں عمر کے حوالے کر دیتا ہے, ساری چابیاں عمر کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس طرح بیت المقدس کو جو ہے قبضے میں کیا اور پھر اسی بیت المقدس پر مصطفیٰ کے دیوانوں کا پرچم لہرانے لگا. پھر ایک زمانہ آیا کہ پھر ایک زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے غالباً 6 ہجری صدی میں حضرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ پھر ان یہودیوں سے لے کر حضرت صلاح الدین ایوبی نے وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا. اب آج بھی یہودی صلاح الدین ایوبی سے ڈر رہا ہے. آج بھی نام آتا ہے تو کمینہ کانپ جاتا ہے. ٹیپو سلطان ہو اور صلاح الدین ایوبی اور نوری الدین زنگی ہو, یہ وہ ہیں کہ جب عیسائی و یہودیوں کے سامنے ان کا نام لے دو تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اس کا, اتنا ڈرتے ہیں. اس لیے حضرت صلاح الدین ایوبی نے جو اس طرح آپ نے بیت المقدس کو آپ نے بھی فتح فرمایا اور ایک ہی منشا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اس وقت تک میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا نہیں جب تک دشمنوں سے ہماری جاگیر کو حاصل نہ کر لو. روزے پہ روزہ رکھتے ہیں اور زیادہ کھانا نہیں زیادہ پینا نہیں ہے اور اس طریقے سے نظام سلطنت بچھاتے ہیں. لالا کہ جب حضرت صلاح الدین ایوبی جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو کچھ لوگوں نے آپ کے قدموں کے نیچے پھول بچھایا تھا. سخت غصہ ہو گئے صلاح الدین ایوبی کہ یہ پھول بچھاتے ہو تو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بیت المقدس لینا ہے, مجھے
دشمنوں کو زیر کرنا ہے، کبھی صحیح سے پانی نہ پیا، کبھی صحیح سے کھانا نہ کھایا، ایک ہی منشا تھا یہودیوں کو ختم کر کے اللہ کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے۔ نہ کبھی اچھا کھانا، نہ کبھی اچھا دسترخوان، ہمیشہ اسی طرح کا پلان بناتے رہے، یہاں تک کہ جس دن بیت المقدس حضرت صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، اس دن کچھ اچھا کھانا آپ نے تناول فرمایا تھا۔ یہی ہے، اتنا روب تھا کہ دشمن میری زمین پر کیسے آ گیا ہے، اور اس طریقے سے مجاہدین کو ٹرین کرتے تھے۔ یہی صلاح الدین ایوبی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور پاس والی ایک کافر حکومت تھی، اس کا ایک نمائندہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے پاس پیغام جنگ لے کے آتا ہے، ہم لوگ فلاں ملک سے ہیں اور ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مدینہ کیا کہتے مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوا، اور داخل ہو کے کہتا ہے کہ میں پیغام اعلان جنگ لے کے آیا ہوں، فلاں حکومت والے ہیں، اعلان جنگ لے کے آیا ہوں، اور مجھے یہ خط تمہارے بادشاہ اور تمہارے حاکم کو پہنچانا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، کہاں ملے گا اس کا محل؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے حاکم محل میں نہیں رہا کرتے ہیں، رمضان کا آخری مہینہ ہے، ہمارا حاکم ابھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اتنا زبردست، پوری دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں، مگر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ خیر، اس زمانے میں جو بادشاہ کا وزیر و قاصد ہوتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو سی ایم سے کم نہیں سمجھتا تھا، پتہ پوچھتا کہاں مسجد ہے جہاں تمہارے حاکم بیٹھے ہیں؟ مسجد کا پتہ پوچھا اور گئے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد کی گیٹ پہ ایک نالی تھی، دیکھا ایک بوڑھا آدمی مسجد کی گٹر صاف کر رہا ہے، مسجد کی نالی صاف کر رہا ہے، اور امامہ پہنا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا لباس پہنا ہوا ہے جس میں کئی جگہ پر پیوند اور تھگڑے لگے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد آیا، دیکھا ایک بوڑھا آدمی مسجد کی گٹر صاف کر رہا ہے۔ قاصد کہتا ہے، او بڑے میاں بتاؤ تو صحیح، تمہارا حاکم صلاح الدین ایوبی کہاں ملے گا؟ وہ بوڑھا جو مسجد کی گٹر صاف کر رہا تھا، نالی صاف کر رہا تھا، وہ اٹھا اپنی گردن کو اونچا کرتا ہے، اور اونچا کرنے کے بعد بولتا ہے، کیا کام ہے ہمارے حاکم کا؟ اب وہ بادشاہ کا قاصد تھا، وہ کہتا ارے ایک گٹر صاف کرنے والا مجھ سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہے، ایک نالی صاف کرنے والا مجھ سے کہتا ہے کیا کام ہے؟ میرا جو ہے یہ مقام نہیں ہے کہ میں گٹر صاف کرنے والے کے سوال کا جواب دوں، میں بادشاہ و فلاں حکومت کا قاصد اور نمائندہ ہوں، میں ایک گٹر صاف کرنے والے کے سوال کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، یعنی تکبر کا پتلا تھا۔ کہاں پھر بھی بتاؤ نا کیا کام ہے صلاح الدین ایوبی کا؟ بتاؤ، تم بتاؤ صلاح الدین ایوبی کہاں ملیں گے؟ اللہ اور بڑا آدمی کہتا ہے، سن جس سے پوچھ رہا ہے میں ہی مسلمانوں کا امیر صلاح الدین ایوبی ہوں۔ اللہ وہ دیکھتا ہے آپ صلاح الدین ایوبی، اس کو سمجھ میں نہ آیا، مگر چونکہ قاصد تھا بناوٹ اور تصنع کے ساتھ اپنے وقار کو قائم رکھا کہ یہ بادشاہ گٹر صاف کر رہا ہے، بادشاہ نالی صاف کر رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، یعنی ان لوگوں میں جذبہ ہوتا تھا اللہ کا گھر ہے تو صفائی کرنی ہے۔ بادشاہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے مسجد کو صاف کروں گا، میں مسجد کو صاف کروں، نہیں، بادشاہ جو ہے وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر رات کو اچانک اپنے محل سے نکل جاتے اور کہیں چلے جاتے، 2-4 مرتبہ ان کا وزیر دیکھ لیتا ہے، آدھی رات کو بادشاہ محل سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ وزیر شیر شاہ سوری کے پیچھے ہو گیا، بادشاہ جاتے کہاں ہے؟ دیکھا بادشاہ محل سے نکلے، ڈائریکٹ جامع مسجد میں پہنچے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس ہندوستان کا بادشاہ اللہ وہاں پر جو ہے بادشاہ نے وضو کیا مسجد میں، مسجد کا دروازہ کھولا، اندر گئے، کونے میں ایک جھاڑو پڑا تھا، جھاڑو لگا کر ہندوستان کا بادشاہ آدھی رات کو مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا، آدھی رات کو مسجد کی صفائی کر رہا تھا، غلام کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گیا، بادشاہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستان اتنی بڑی زمین کا بادشاہ، آپ کا مسجد جو صاف کر رہے ہیں، دیجئے مجھے جھاڑو دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے تو محل میں میرا غلام ہے، تو میری خدمت کرتا ہے، میں یہاں اللہ کا بندہ ہوں،
ہوں، میں یہاں اللہ کا خادم ہوں، میں اس کے گھر کی صفائی کرتا ہوں۔ اور جس طرح تجھے نیکی کی ضرورت ہے، بادشاہ بھی نیکی کا حاجت مند ہے، بادشاہ کو بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ تھے وقت کا، ہندوستان کا بادشاہ بھی وہ مسجد صاف کرتا تھا۔ آج کہاں یہ جذبہ رہا ہے، میں کبھی مسجد صاف نہ کروں گا، اتنی بڑی مسجد کا امام ہوں، میں مسجد صاف کروں گا۔ مسجد مؤذن صاف کرے گا، مسجد بھنڈاری صاف کرے گا، مسجد کا خادم صاف کرے گا جس کو اجرت دی جاتی ہے۔ کبھی مالدار مسجد صاف کرنے نہیں آتا، ہاں کوئی اللہ کا بندہ ہو اس کی بات الگ ہے، ورنہ آ کر تو یہی کہتا ہے یہاں صفائی نہیں ہوئی، اس کو ڈانٹے گا، کیوں یہاں پہ صفائی نہیں کیا ہے، کیوں یہاں پہ جھاڑو لگا کے کچرا پڑا ہے، کیوں یہاں پہ جھاڑو نہیں لگایا۔ اللہ محفوظ فرمائے، مگر حال لوگوں کا ایسا ہے، اگر مسجد کا متولی بھی ہے تو وہ کہے گا یہاں صاف کر دیا۔ ارے جس طرح اس کو صاف کرنا ہے تو بھی صاف کرے، مالدار بھی صاف کرے، امام بھی مسجد صاف کرے، مقتدی بھی مسجد صاف کرے۔ اس لیے اللہ کا گھر ہے، جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ بلند مرتبہ دیتا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، ایک آدمی نے یہی بات سن لی، وہی گلاب نگر میں رہتا ہے، اس نے بات سن لی کہ مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے میں ویسے ہی صبح کو جلدی اٹھ جاتا ہوں، نماز تو نہیں پڑھتا تھا، مگر مسجد صاف کرنے کی وجہ سے وہ فجر کی نماز پڑھتا، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا اور مسجد صاف کرتا اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا۔ صرف مسجد پہ جھاڑو لگانے کے لیے کہیں تقریر میں 2-4 جملہ میرا پسند آ گیا ہوگا تو کہا صبح ویسے ہی جلدی اٹھ جاتا ہو، اس وجہ سے بہتر ہے کہ مسجد میں 5 منٹ جھاڑو لگایا کرو۔ وہی پاس والے علاقے میں وہ آج بھی رہتا ہے، زندہ ہے، اللہ اللہ۔ وہ صبح آتا اور وضو کرتا، مسجد میں جھاڑو لگاتا اور لگے ہاتھ نماز فجر بھی پڑھ لیتا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غربت کا خاتمہ کر دیا، اس کو جو تنگیوں سے نکال دا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے دی، اتنی دکانیں میں نے بنا لی ہے، اور کہتا تھا آج جو بھی ہے یہ سب اللہ نے اپنے گھر کی صفائی کے بدلے میں عطا فرمایا ہے، اپنے گھر کی صفائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو مسجد مجھے بھی صاف کرنی چاہیے، مسجد آپ کو بھی صاف کرنی چاہیے، جھاڑو لگانا چاہیے۔ اب ہمیشہ ہم لوگ جو ہے اپنے ہی فکر میں رہیں، میں کیسے جھاڑو لگا، ہاں آپ گھر میں نہ لگائیے، مسجد میں لگائیے، اللہ تعالیٰ اس کام سے بندے کو بلندیاں دیتا ہے، بلندی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ خیر، حضرت صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں ہی بادشاہ ہوں، تم بادشاہ ہو۔ وہ دنگ رہ گئے آقا سے کہ مسجد اتنا بڑا اتنا امیر المسلمین ہے، مسلمانوں کا امیر بادشاہ، مگر مسجد کی نالی صاف کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، مگر چونکہ قاصد بن کے آیا تھا وہ بادشاہ کا وزیر، کا ٹھیک ہے اگر آپ ہی صلاح الدین ایوبی ہیں، اپنے جیب سے پرچہ نکالا، رقعہ نکالا، کہ لے ہماری حکومت تمہاری حکومت اسلامیہ سے جنگ کرنا چاہتی ہے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں سے۔ پہلے ہی سے کچھ ادھر ادھر کے ماحول تھے، اب جنگ کا اعلان جنگ لے کے آیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جلال میں آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور ظالم ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ظالم ہماری عبادتوں میں خلل کرنا چاہتا ہے، اور اس دم جنگ کا پیغام لے کے آیا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ مسجد میں گزارنا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کو جلال آیا، اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ کی آستین کو چڑھایا، اور جو نالی جو گٹر حضرت صلاح الدین ایوبی صاف کر رہے تھے اسی گٹر میں اپنا الٹا ہاتھ ڈالا، اور گٹر سے 2 تازہ ترین آنکھیں حضرت صلاح الدین ایوبی نے نکالی۔ قاصد سے کا ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، حضرت صلاح الدین ایوبی کہتے لے جا یہ آنکھیں لے جا، اور تیرے بادشاہ سے کہہ دینا صلاح الدین نے کہا ہے جنگ چاہیے یا آنکھیں چاہیے، جا لے جا یہ آنکھیں۔ اللہ اللہ، اب وہ گٹر سے آنکھیں نکالا، وہ تو کمپلیکیٹڈ ہو گیا، گٹر سے آنکھیں کیسے نکال سکتا ہے، گٹر میں کیسے، نالی میں کیسے آنکھیں آئی ہے، اللہ اللہ، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ملک میں پہنچا تو پورا ملک تہس نہس ہے، دکانیں بند، دروازے لوگوں کے مکانوں کے بند، کھڑکیاں بند، بازار بند۔ کیا جب گیا تھا تو چہل پہل تھی، اور جب لوٹ رہا ہے تو پھر عجیب نظارہ ہے، اور سب لوگ جو ہے کئی لوگ بچے دکھائی نہیں دیتے، لوگوں کا چہل پہل لوگوں کی دکھائی نہیں دیتی۔ کیا ہوا؟ کیونکہ بادشاہ کا قاصد تھا، ڈائریکٹ محل پہ گیا، دیکھا سارا ملک بادشاہ کے دروازے پہ کھڑا ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔
اور سب کے چہروں پہ اداسی اور مایوسی چھائی ہے. پوچھتا ہے کیا ہوا, مگر کسی کو جواب دینے کی بھی فرصت اور موڑ نہیں آئے. پوچھتا ہے کیا ہوا, پوچھتا گیا. ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے نہیں معلوم کیا ہوا. کہا نہیں معلوم, میں تو ہمارے بادشاہ کا اعلان جنگ لے کر پاس والی حکومت اسلامیہ میں گیا تھا, اس لیے معلوم نہیں ہے میرے بعد جانے کے بعد کیا ہوا. وہ بوڑھا کہتا ہے ارے ہوا یہ ہے, آج سے کچھ دنوں پہلے بادشاہ سلامت اپنے محل اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اور اچانک کسی نے بادشاہ کی آنکھیں نکال لی ہے اور پتہ نہیں آنکھیں کس نے نکال لی ہے, اسی لیے لوگ پریشان ہیں. اچانک بادشاہ کی آنکھیں کیسے چلی گئی؟ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے کہ اس مسلمانوں کے بادشاہ نے گٹر میں ہاتھ ڈال کے جو آنکھیں نکالی تھی وہ کسی کی نہیں, میرے بادشاہ کی آنکھیں نکال لی تھی. اللہ اللہ, کہاں بادشاہ تھا اور کہاں دولت اسلامیہ سلطنت اسلامیہ ہے, مگر یہاں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہاں سے بادشاہ کی آنکھیں کھینچ لیتے ہیں. اللہ اللہ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چشم باطل پہ آیا جوہر ایما کر دے, دیکھے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے, ہے محبت میں وہ تاثیر بنے سنگ بھی امام, حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے. یہ جو ہے اس طرح بادشاہ کے دربار مجمع چیرتا وہ پہنچا. حضور یہ رہی آپ کی آنکھیں. بادشاہ کھڑا ہو گیا, ارے تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کا اعلان جنگ لے کر بھیجا تھا, وہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے اپنے ملک کی مسجد کی گٹر میں ہاتھ ڈالا اور یہاں سے آپ کی آنکھیں نکال لے. کا اتنی طاقت رکھتا ہے کہاں, اور ساتھ میں کہا ہے تیرے بادشاہ سے کہہ دینا صلاح الدین نے کہا ہے جنگ چاہیے آنکھیں چاہیے. بادشاہ چلا کے کھڑا ہوا, کہا جنگ کو مارو گولی, مجھے میری آنکھیں واپس عطا کر دی جائے. اللہ اللہ. یہ ہوتا ہے جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے. یہی سارا عدل کا کمال تھا, انصاف کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین ان بزرگوں کے حوالے کر دی تھی. فاروق اعظم ہو, نور الدین زنگی ہو, حضرت صلاح الدین ایوبی ہو, یہ وہ تاریخ ہے جس کو آج کا یہودی پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے. اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے پھر بیت المقدس کو فتح فرمایا, اور پھر بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے حوالے کیا. پھر حالات بدلے, مسلمان برائی میں لگ گیا, مسلمان عیاشیوں میں لگ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چھین کر کافروں کے حوالے کر دیا. دیکھیے اللہ ایسے نہیں چھینتا ہے, جب قوم برباد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ملک چھین کے دے دیتا ہے. کئی سو سالوں تک بھارت میں ہم نے حکومت کی, ہندوستان میں ہم نے حکومت کی, مگر یہاں کے لوگ پھر مسلمان کا صرف لیبل لگانے لگے اور ان کا طریقہ صرف کافروں کی طرح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملک کو جو ہے ان کافروں کے حوالے اور لوگوں کے حوالے کر دیا. اسی لیے جب اللہ اس کے رسول کے قانون پہ عمل ہوتا ہے اللہ ملک سلامت رکھتا ہے, اس کا دبدبہ سلامت رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں کر دیا. آج یہودیوں کے غاصبانہ قبضے میں فلسطین اور بیت المقدس اور وہاں کی زمین ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے انشاءاللہ ایک دن وہ وقت آئے گا پھر اللہ صلاح الدین ایوبی کا نائب پیدا کرے گا, پھر اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کا نائب پیدا کرے گا, اور پھر وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بیت المقدس کا امام مصطفیٰ کا سچا نائب ہوگا اور اللہ وہ زمین مسلمانوں کے حوالے کر دے گا. انشاءاللہ وہ دن عنقریب اللہ تعالیٰ ضرور لانے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا. تو یہ مجاہدین اسلام ہوا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ فاروق اعظم پہ بات چلی تھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل حضرت فاروق اعظم کی شہادت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات, پھر مولائے کائنات اہل بیت اور کربلا کا عظیم واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے صدا میں کلے رضا کی زبان.